الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج پارٹ نمبر 14 ہے، یعنی قسط نمبر 14 ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ مساجد میں سحری اور افطاری کے وقت سائرن بجانا شرعی طور پر کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سحری اور افطاری کے وقت سائرن جو بجایا جاتا ہے وہ کسی ماہر علم توقید سنی عالم کے ترتیب شدہ نقشے کے مطابق بجایا جائے، جیسے مجلس توقید دعوت اسلامی کے ترتیب شدہ نقشے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، تو پھر سحری افطاری کے لیے سائرن بالکل بجایا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دعوت کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دعوت نہ کھانے کی وجہ سے مہمان کو اذیت اور تکلیف ہو، یا اگر مہمان نہیں کھائے گا تو میزبان کو اذیت اور تکلیف ہوگی، تو دعوی کبریٰ سے پہلے جیسے ہمارے عرف میں زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس سے پہلے نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا رکھنے کا بھروسہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ خالی اس کی موجودگی پر مہمان یا میزبان راضی نہ ہو، بلکہ وہ یہ خواہش کریں کہ یہ کھائیں اور ان کے نہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ دار روزے کی حالت میں دانتوں کا خلال کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رات کا کھانا دانتوں میں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ دل میں اسے خلال کر کے نکالنا پڑے۔ البتہ اگر سحری سے فارغ ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا تو روزے کی حالت میں دانتوں کا خلال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بہتر ہے کہ سحری کے وقت میں خلال کر لے، لیکن اگر روزے کی حالت میں بھی خلال کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ کرنا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں مباشرت فاحشہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ مباشرت فاحشہ کہتے کسے ہیں؟ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ ننگے بدن اس طرح گلے لگنا، آپس میں لپٹنا کہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے ٹچ ہوں، تو یہ مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے، اور یہ روزے کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ چاہے ہم بستری میں واقع ہونے اور منی کے نکلنے کا اندیشہ ہو یا ان چیزوں کا اندیشہ اور ڈر نہ ہو، بہرحال یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ فاحشہ کا کیا شرعی حکم ہے؟ بوسہ فاحشہ یعنی آپ جس کو انگلش میں کہہ لیں فرنٹ کس، یعنی ہونٹوں کو ہونٹوں میں لے کر چبانا یا زبان چوسنا، ہونٹ چوسنا، تو یہ اس کو فرنچ کس کہا جاتا ہے، اور اس کو فقہی اصطلاح میں بوسہ فاحشہ کہا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بوسہ فاحشہ یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے ہم بستری میں واقع ہونے اور انزال ہونے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔
چھٹا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوسنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان اس طرح چوسنا کہ جو لعاب یعنی تھوک ایک دوسرے کے منہ میں آئے اسے تھوک دیا جائے، باہر نکال دیا جائے، تو یہ مطلقاً مکروہ ہے، خواہ ہم بستری میں مبتلا ہونے اور منی کے نکلنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یعنی یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ایک دوسرے کا لعاب حلق سے نیچے اتر گیا اور روزہ دار ہونا بھی یاد تھا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود لذت کے ساتھ جان بوجھ کر لعاب نگل لیا تو کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، بشرطے کہ کفارہ لازم ہونے کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ بار بار دیکھے، اور اگر بار بار دیکھنے کی وجہ سے چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ صورت مکروہ ضرور ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پودینے کی بھاپ لینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پودینے کی بھاپ نہیں لے سکتے، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود کسی نے پودینے کی بھاپ لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ نواں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نسوار سونگھنا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں نسوار سونگھنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روزہ یاد ہونے کے باوجود ناک میں نسوار رکھ کر سونگھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں نسوار کے ذرات دماغ تک پہنچ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود نسوار ناک میں ڈالے بغیر باہر سے اس طرح سونگھی کہ نسوار کے ذرات دماغ تک پہنچ گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود نسوار ناک میں ڈالے بغیر باہر سے اس طرح سونگھی کہ نسوار کے ذرات دماغ تک نہ پہنچے، صرف بو پہنچی اس کی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن چونکہ روزے کی حالت میں نسوار سونگھنے کی 2 صورتیں روزہ توڑ دیتی ہیں تو اس لیے روزے کی حالت میں نسوار سونگھنے سے بچنا چاہیے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پلاسٹک پیکنگ میں جو بند مسواک ملتی ہے وہ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مسواک کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیمیکل لگا کر پلاسٹک کی پیکنگ میں مسواک کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر پلاسٹک پیکنگ میں بند کی گئی مسواک کرنے سے ذائقہ محسوس نہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں ایسی مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر روزے کی حالت میں ایسی مسواک کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح علم دین حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم خود بھی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ علم سیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو لہٰذا صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے آپ یہ کلپ سنیں اور اس کو آگے دیگر اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں، شیئر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔